وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے حفاظت کی دعاؤں کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ دعا مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، خواہ وہ دنیا کی مشکلات ہوں یا آخرت کی مشکلات، اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی۔ جس طرح دنیا بھی ایک امتحان ہے، اس زندگی میں بھی ہمیں طرح طرح کے امتحانات سے واسطہ پیش آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو گویا اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے، 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے، اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی۔ اور پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن پھر اس کا حساب ہوگا، اور وہ اصل حساب ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی یا راحتیں ہیں یا عذاب ہیں، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ ہر طرح کی مشکلات سے نجات پا سکے اور ہر امتحان میں کامیاب ہو سکے، خواہ وہ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی دعا کے ذریعے اپنے بندوں کو ہر طرح کی بے چینیوں اور کرب سے نجات دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا علیہ السلام، جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ تو شدید بے چینی کے عالم میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ بطور مثال ہمیں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے کرب اور بے چینی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی۔ اسی طرح باقی سب لوگ بھی اپنی بے چینیوں میں اپنے رب کو پکاریں۔ یاد رکھیے، دنیا کی بے چینیوں میں تو ہم رب کو پکار سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر پائے جانے والے کرب اور بے چینی میں انسان جتنا بھی پکارے گا اس وقت فائدہ نہ دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہی انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنے مستقبل کی پریشانی اور بے چینیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے آج دعا کرے، اور دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، یعنی مشکل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، جتنے سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک ہے۔ اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر ویرانے میں، قبرستان میں، کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے،
اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے، قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، عذاب قبر حق ہے، یعنی واقعی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو، یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے، تو اچانک وہ گدھا بدک گیا جس پر آپ سوار تھے، تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے، تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال قبر کی نعیم و راحت کو حاصل کرنے کے لیے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے، یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے، اور انسان کے اوپر وہ وحشت پھر طاری نہیں ہوگی، بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے۔ جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے
کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو، پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی کھلی کر دی جاتی ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا، تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے۔ یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا، یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس گھر میں۔ اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے۔ جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا اس کی وہاں شامت آئے گی، اس کو مار پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا۔ اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے۔ پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے، آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو۔ پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے۔ اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منحوش کسی نیند سو جاؤ، اور منحوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں، یعنی کیا چیز ہے جو انسان کو وہاں مصیبت سے دوچار کرے گی۔ سب سے پہلے تو کفر اور نفاق ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قوم فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بھی دکھایا گیا تھا کہ کس طرح آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ آل فرعون جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے ہیں، لیکن اس کے باوجود مرنے کے بعد قیامت تک کے بیچ کے عرصے میں انہیں آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں آگ کا عذاب ابھی بھی مل رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جیسے کہ اس آیت میں آتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، یعنی اصل جہنم میں اب ان کو ڈال دو۔ اسی طرح جو شخص نیک عمل نہیں کرتا، اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع کرتا ہے، وہ بھی جا کر وہاں سخت پچھتائے گا اور پکارے گا اور فریادیں کرے گا کہ مجھے کسی طرح واپس بھیج دیا جائے تاکہ اب میں اچھے کام کر کے آؤں۔
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی برزخ کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیا کی طرف واپس آنے میں رکاوٹ ہے. کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہ عمل کر سکتا ہے جن کو دنیا میں وہ اپنی زندگی میں نہ کر سکا یا نہ کرنا چاہا اس نے. پھر اسی طرح دوسری بڑی چیز جو انسان کے لیے قبر کے عذاب کا ذریعہ بنے گی ہے وہ ہے ظلم کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کی سختیوں کے وقت فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی جان نکالنے کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے، اس کی آیتوں کو ماننے سے تکبر کرتے، یعنی مان کے نہیں دیتے تھے. پھر اسی طرح چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، ان لوگوں کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا. آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا. پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے نجس ہوتے تھے، اس کا جسم نجس ہوتا تھا، اور جب جسم اور کپڑے نجس ہو تو نہ انسان کی عبادت ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، باہمی تعلقات خراب کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، من گھڑت باتیں ایک دوسرے کی طرف سے پہنچانا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کو باہم لڑا دینا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب قبر کی پیشن گوئی کی گئی ہے. پھر اسی طرح خیانت کرنا، پھر جھوٹ بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا جسے آپ نے دیکھا اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، وہ ایک جھوٹی بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا، قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پھیلانا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کے نتیجے میں عذاب قبر ہوتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو ایسا عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرشتے نے بتایا کہ کس کو کس بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی کس شخص کا کیا قصور ہے. پھر اسی طرح مظلوم کی مدد نہ کرنا، پھر بغیر وضو کے نماز پڑھنا، یہ وہ جرائم ہیں جن پر عذاب قبر ہوتا ہے. اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو اپنے فرائض کو ادا کرنا اور نیک اعمال کرنا، کیونکہ قبر میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، دیگر نیک کام صدقہ خیرات اور نیکی اور لوگوں سے بھلائی کرنا اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتی ہے، اور یہ سارے نیک اعمال اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس طرح وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الملک کا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے، یعنی جو شخص اس کو پڑھے، آپ نماز میں پڑھیں، آپ رات کو سوتے وقت پڑھیں، آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات کرنا انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. پھر اسی طرح پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا بھی
فتنہ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کا بھی قبر کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اور شہیدوں کی روحیں جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے اور قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کاہلی اور شدید بڑھاپے اور بزدلی اور بخل اور دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا کرتے ہوئے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو چاہیے کہ وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح انسان نماز کے بعد بھی عذاب قبر سے پناہ مانگے، اور وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر طلوع فجر کے بعد بلند آواز سے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے پناہ مانگی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسی خاتون کہتی ہیں کہ وہ طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں کے آخر میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، کہ اے اللہ، میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح جب دوسرے لوگ میت کے لیے دعا کریں تو وہ بھی اس کے عذاب قبر سے نجات کی دعا کریں۔ میت کی بخشش کی دعاؤں کے آخر میں آتا ہے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، کہ اللہ اس میت کو عذاب قبر یا آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اسی طرح میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں آپ فرما رہے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ عذاب القبر، اے اللہ، فلاں بن فلاں تیری امان اور پناہ میں ہے، تو اسے قبر کے فتنے سے بچا۔ اسی طرح میت بچے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی بھی دعا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے تھے، میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہتے سنا، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا، کیونکہ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن کے فتنے سے، یعنی قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔